بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ترک صدر طیب اردغان نے فرانسیسی صدر میکرون کو دماغی پاگل کہہ دیا۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے؟ اور ایسا کیا ہوا کہ فرانس نے ترکی میں اپنے سفیر کو واپس بلا لیا؟ ویڈیو پر مزید جانے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو معلوماتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ دوستو، بلاسفیمی ایک ایسا حساس موضوع ہے جس پر بات کرنا بہت ہی کٹھن ہے۔ مسلمان اپنے رسول آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ان سے عقیدت جو ہے وہ زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے مسلمانوں کو۔ پچھلے کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم، خاص طور پر مغربی ممالک جن میں ناروے اور فرانس پیش ہیں، اس حساس ایشو پر مسلمانوں کی دل آزاری کی وجہ بن رہے ہیں۔ کبھی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کرتے ہیں تو کبھی قرآن پاک جلانے کی جسارت کرتے ہیں، کبھی گستاخانہ خاکوں پر مبنی مقابلوں کا انعقاد کراتے ہیں اور کبھی گستاخانہ ویڈیوز بنانا بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی نہ صرف دل آزاری ہوتی ہے بلکہ اس کا رد عمل بھی مسلمان دکھاتے ہیں تو اس کو پھر یہ فاشزم کہنا شروع کر دیتے ہیں یا متشددانہ سوچ کہتے ہیں۔ اگر فرانس جیسے ممالک میں بھی اس طرح کا عمل ہوتا ہے، ایسی سوچ پائی جاتی ہے، تو یہ کہنا بالکل بھی بے جا ہوگا کہ حکومت کو اس کے ریئیکشن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ فریڈم سپیچ کی آڑ میں مسلمانوں کی دل آزاری کا سلسلہ بڑے عروج پر چل رہا ہے اور فرانسیسی جو حکومت ہے اس کو حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے، جس کے رد عمل کے طور پر طیب اردغان نے کل OIC میں ایک تقریر کی جس میں فرانسیسی صدر کو اس نے پاگل قرار دے دیا۔ وہ کہتے ہیں اس کو پاگل ہے، اس کو اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے، جس پر فرانس نے بھی ظاہر رد عمل دکھایا اور انہوں نے کہا کہ طیب اردغان نے انتہائی غیر معقول بات کی ہے، جس کے ریئیکشن میں فرانس نے اپنے سفیر کو جو ترکی میں کام کر رہا تھا اس کو واپس بلا لیا۔ دوستو، ترک صدر نے یہ بات جو کی ہے ایسے ہی نہیں کر دی، اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے، ایک تاریخ ہے۔ چلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اصل میں یہ واقعہ جو ہوا اس کے پیچھے جو گستاخانہ عمل کی سیریز ہے وہ کیا ہے، کون سے ایسے عوامل تھے، کیا پس منظر تھا، اس کی تاریخ کیا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے چارلی ہیبڈو نامی ایک میگزین نے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کا اعلان کیا اور بعد میں اس کی اشاعت کر بھی دی۔ مسلمانوں نے اس پر بہت احتجاج کیا، احتجاجات ہوئے، ہڑتالیں ہوئیں، مظاہرے ہوئے، لیکن اس کو فرانسیسی صدر نے بالکل بھی پرواہ نہیں کی اس میں، بلکہ اس نے چارلی ہیبڈو میگزین کی انتظامیہ کا ساتھ دیتے ہوئے کہا یہ ان کا حق ہے اور ہم ان کے حق کیسے چھین سکتے ہیں۔ اصل بات اس وقت شروع ہوئی جب فروری 2020 میں ایک ایمیلا نامی فرانسیسی خاتون اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک لائیو سیشن لے رہے تھے۔ اس میں وہ ہومو سیکشولیٹی کے اوپر بات کر رہی تھی اور اپنے جو اس کے لیزبین رجحانات تھے اس کے اوپر بات کر رہی تھی۔ تو ظاہر ہے وہاں مسلم کمیونٹی بھی ہے، عرب کمیونٹی بھی ہے، انہوں نے بھی یہ لائیو سیشن دیکھا تو انہوں نے اپنا فیڈ بیک دیا اور اس کو برا بھلا کہا اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، ڈرٹی لیزبین، جو کہ اس خاتون کو انتہائی برا لگا اور اس کے رد عمل کے طور پر وہ اسلام، مذہبی شخصیات، قرآن پاک اور گستاخی رسول کا مرتکب ہونے لگے۔ اس واقعے پر فرانس میں مکمل طور پر مظاہرے شروع ہو گئے، بڑے بڑے احتجاجات شروع ہو گئے اور پہلی مرتبہ فرانس میں دو مختلف دھڑے تقسیم ہو گئے نظریاتی طور پر۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہونے والی گستاخیوں کے خلاف ہو گئے اور کچھ اس کے حق میں دلائل دینے لگے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ فرانسیسی صدر نے بھی اس معاملے میں اپنے فیڈ بیک دیا اور اس نے ایمیلا نامی خاتون کی ہی حمایت کی کہ اس پر تنقید کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ ایمیلا ایک بالغ خاتون ہے، یہ بالغ خاتون ہے اور اس کو آپ اس طرح تنقید کر کے اس کی دل آزاری نہیں کر سکتے۔ اس سے مسلمانوں کی بہت دل آزاری ہوئی۔ حال ہی میں 6 اکتوبر کو ایک فرانسیسی استاد تھے 47 سالہ جس کا نام مسٹر سیمول پاٹے تھا۔ اس نے اپنی کلاس کے دوران کچھ گستاخانہ خاکے اپنے طالب علموں کو دکھائے، جو کہ ظاہر ہے ایک مسلمانوں کے اوپر کھلا حملہ تھا،
مسلمانی جو اسٹوڈنٹ موجود تھے ان کو بہت برا لگا. تو ان میں ایک اسٹوڈنٹ تھا 18 سالہ جس کا نام عبد الرحمن ازنوف ہے. اس نے 16 اکتوبر 2020 کو چھریوں کے وار کر کے سیمول پارٹی کے گردن پر چھریوں کے وار کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا. جیسے اس کو قتل کیا اور وہ باہر آ رہا تھا تو 600 میٹر کے فاصلے پر پولیس والوں نے اس پر سیدھے سے فائر کر کے اسے شہید کر دیا. جب وہ شہید ہو گیا تو پوری دنیا باقی بھی تحقیقات ہونا شروع ہو گئیں. پورے فرانس میں ایک آگ سی پھیل گئی اور پھر یہ واقعہ پورا پھیلنے لگا. تو اس پہ پھر لوگوں میں باتیں ہونے لگیں. اس واقعے پر بھی فرانسیسی صدر نے جو ہے اپنا فیڈ بیک. اس کے آخری رسومات میں فرانسیسی صدر میکرون نے اس کو خاموش ہیرو قرار دے دیا, یعنی کوائٹ ہیرو. اس کے بعد اس کو یہاں تک بات نہیں رکی بلکہ اس نے وکٹم آف اسٹوپیڈیٹی کہا, یعنی کہ مسلمانوں کا جو ریئیکشن ہے اس نے اسٹوپیڈیٹی کہا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو سیمول پارٹی تھا یہ فیس آف ریپبلک تھا, اور ایسا فیس آف ریپبلک ہو بلیوڈ نالج. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے روایتی قوانین بنانے ہیں جو کہ پہلے بھی چلتے آ رہے تھے اولڈ. وہ یہ کہ ریاست اور مذہب الگ الگ ہے. مسلمان جو ہے وہ بیسیکلی اسلامک سیپریٹزم چاہتے ہیں اور ہم وہ کبھی کرنا نہیں چاہیں گے. یہ وہ سخت بیان تھا جو فرانسیسی صدر میکرون نے دیا, جس کے جواب میں 24 اکتوبر 2020 کو OIC کے ایک فورم پر طیب اردگان نے ایک انتہائی سخت بیان دیتے ہوئے کہا کہ فرانسیسی صدر میکرون کو دماغی علاج کی ضرورت ہے. وہ انتہائی پاگل ہیں. انہوں نے کہا کہ اس شخص کو اپنا دماغی علاج کرانا چاہیے جسے اتنا پتہ نہیں ہے کہ عقیدے کی آزادی کا مطلب کیا ہے. اس نے کہا صدر اردگان نے کہا کہ میکرون کو یہ بھی نہیں پتا کہ مختلف عقیدے کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے. گستاخانہ خاکے توہین آمیز حرکت ہے. اور اس نے مزید یہ کہا کہ یہ آزادی نہیں, اظہار رائے نہیں بلکہ اسلام دشمنی ہے. ٹھیک ہے, اسلام دشمنی, چونکہ ترک مسلمان ہیں اس لیے اسلام دشمنی کو ترک دشمنی مانا جائے گا. اور صدر نے اردگان نے یورپی فاشزم کے بارے میں بات کی ہے. اس بات کو لے کر فرانس میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا گیا. انہوں نے اس کے رد عمل کے طور پر یہ اعلان کیا کہ جب تک طیب اردگان اپنے رویے اور اپنی توہین امیز بات کو واپس نہیں لیتے اس وقت تک اپنا جو سفارتی وفد ہے اس کو باہر نکال لیں. اس کو واپس بلا لیا ہے اور اس طرح ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی فضا قائم ہو گئی ہے. دوستو, یہ وہ حقائق تھے, وہ پس منظر تھا جس کی وجہ سے فرانس اور جو ترک کے صدور کے درمیان لفظی جھڑپ ہوئی. دوستو, امید کرتا ہوں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں, چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب کا شکریہ. اللہ حافظ.